الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے الذین وہ ہیں جو یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونا نرمی سے وَإِذَا اور جب خاطبہم بات کرتے ہیں ان سے الجاہلون جاہل لوگ قالوا تو وہ کہتے ہیں سلام سلام۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد والی آیات کے اندر عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونے کی دو حیثیتیں ہیں، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، بندہ ہے، اس کی دو حیثیتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور انسان اس کا بندہ ہے، تو اس بندگی میں ساری مخلوق شریک ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، کافر ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو کوئی مخلوق موجود ہے سب کے سب رحمان کے پاس عبد کی حیثیت سے آئیں گے، غلام بن کر آئیں گے۔ اور دوسری حیثیت عبد کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور یہ انسان اس کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہے۔ تو اس معنی میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون ہوں گے؟ پھر صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ تو اس لحاظ سے جب کسی کو عبداللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، تو اس کو مخلوق کے مرتبوں میں سے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی صفت۔ اسی طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو رحمان کی عبادت کے لحاظ سے بندوں کی ایک قسم جو پیچھے آپ نے آیات کے اندر پڑھی وہ گزر چکی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ جانتے بوجھتے صرف شرارت کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں، رحمان کیا چیز ہے، اور مزید بدک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب رحمان کے ان بندوں کا تذکرہ سنو جو واقعی رحمان کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ رات دن کے یکے بعد دیگر آنے سے اور کائنات کی ہر چیز سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ میں رب العالمین کی ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ان کی جو یہ صفات ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یہ رحمان کی بندگی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے پھر اس کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سراسر محروم ہوتے ہیں، جو رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے، تو ان کے اندر کس طرح یہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں؟ اور اسی طرح عباد الرحمن کے لفظ کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کی یہ صفات اللہ رب العالمین کے رحمان کی رحمت کے نتیجے کی صورت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر یہ صفات پیدا کی ہے۔ اور ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ عباد الرحمن کے جو سب سے پہلے مصداق ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ان آیات میں ذکر کردہ تمام صفات کے ساتھ متصف تھے، اور پھر اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام متقی مومن اس کے مصداق ہیں۔ اور عباد الشیطان کے سب سے پہلے مصداق کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ اور ان کے ساتھی، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام کفار اور فساق اور فجار جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر۔ تو اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں وہ 4 قسم کی صفات ہیں۔ پہلی قسم عباد الرحمن کی اللہ رب العالمین نے وہ بیان کی ہے کہ جن کے اندر دینی کمالات موجود ہیں، یعنی دین کی مکمل چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، وہ دینی کمالات کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے۔ اور ان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے کی الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور دوسری قسم
وہ صفات ہیں کہ اہل ایمان مومنین رحمان کے بندے انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے رذائل اور کمینگیوں سے پاک کر رکھا ہے، اور یہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر سے شروع ہوتی ہیں۔ اور تیسری قسم ایسے عباد الرحمن کے اوصاف جو اسلام کے احکام پر کاربند ہیں، جو اسلامی احکامات پر کاربند ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہ صفات جو ہیں آیت نمبر 64 کے اندر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اس طرح کی آیات کے اندر موجود ہیں، اور یہ آخر تک پھر جاتی ہیں۔ اور چوتھی قسم ان عباد الرحمن کے اوصاف کی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ وہ مسلسل یہ سارے کمالات ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنے کے باوجود، اسلام کے احکامات پر کاربند رہنے کے باوجود، مسلسل اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی دینی حالت کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جا۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو یہ چار قسم کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی صفات بیان کی، یعنی دینی کمالات سے جو آراستہ ہیں وہ صفات، اسی طرح جو رذائل اور کمینگیوں سے پاک ہیں وہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اسی طرح جو اسلام کے احکام پر وہ کاربند ہیں وہ صفات بیان کی، اور اسی طرح مسلسل ان کا رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق اور اپنی دینی حالت کو مزید بہتر سے بہتر کی طرف وہ کس طرح اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو جو آیت آج ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونن۔ ہونن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرمی سے۔ ہونن یہ نرمی والی چال چلتے ہیں، یعنی انتہائی تواضع عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، ظلم و جبر کرنے والوں کی طرح اکڑاتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے، جیسا کہ سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ اور اسی طرح نرمی کی چال سے مراد کیا ہے؟ سکون اور وقار کی چال ہے۔ دکھلاوے والی چال مراد نہیں ہے کہ بناوٹ کے ساتھ انسان مریضوں کی طرح چلنا شروع کر دے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کیسی تھی؟ آپ مضبوط قدم رکھتے ہوئے زمین پر چلتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلتے تھے کأنما ینحط عن سبب، گویا کہ آپ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ کان ابیض ملیحا، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید اور انتہائی خوبصورت تھے، جب چلتے تو گویا ڈھلوان میں اتر رہے ہو، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح یہاں پر زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے سے عام زندگی کا چال چلن بھی مراد ہے، کیونکہ آدمی کی چال اس کے چلن ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو گویا کہ رحمان کے بندوں کی چال اور ان کا چلن دونوں کے اندر تواضع ہوتا ہے، دونوں کے اندر نرمی کا اظہار ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، شدت نہیں ہوتی۔ ہاں کفار کے مقابلے میں اکڑ کر وہ چلتے ہیں اور ان کے مقابلے میں شدت بھی اختیار کرتے ہیں، جیسے طواف کے اندر رمل کا حکم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل لیکن کفار کے خلاف انتہائی سخت۔ تو یہ تو موجود ہے، لیکن اصل صفت کیا ہے؟ ان کے اندر انتہائی تواضع ہوتا ہے، انتہائی عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہلین سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں۔ جاہل یہاں پر علم کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ حلم کے مقابلے کے اندر آیا ہے۔ تو یہ عباد الرحمن ہمیشہ لوگوں سے علیحدہ نہیں رہتے، ان کے اندر ہی رہتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، بہتر مومن وہ ہے جو مسلمان ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی تکالیف کے اوپر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔
ان کی تکالیف کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ بہترین مومن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ان کی جاہلوں کے ساتھ بات چیت ہو تو وہ بھی اسی طرح اکھڑ پن کے اندر اور سختی والے رویے کے اندر آ جاتے، نہیں، بلکہ وہ سلام کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، اسی طرح سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حقدار ہو، اور جنت کے درمیان میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے وہ مذاق سے بھی ہو، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صفات یہاں پر بیان فرمائی کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی نرمی کے ساتھ، اور جب وہ بات کرتے ہیں کن سے؟ جاہلین سے، تو پھر کیا ہے، ان سے جھگڑتے نہیں بلکہ اعراض کر لیتے ہیں، سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ سلام جو ہے اعراض والا سلام ہوتا ہے۔ رب العالمین بھی ہمیں یہی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔